بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں اس وقت آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بھارت جو موذی سرکار ہے، جس کا نام ہی موذی ہے، تو ذرا کان کھول کے سن لے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آپ جنگ نہ چھیڑیں تو آپ کی مہربانی، اس سے آپ کی نسلیں بہت ساری نقصان میں جائیں گی، آپ کے بھارت کو بہت نقصان ہوگا۔ ہماری افواج پاکستان بہت قابل ہے اور بہت تکڑی ہے، اس کے وار آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ اپنی نسل مروا لیں گے، اپنے بھارت کو سنبھال لو۔ ہمارے پاکستانی تو سر پہ کفن باندھ کے پھرتے تھے، وہ پھرتے ہیں، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت ہم کرنے کے ماہر ہیں۔ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ باز آ جاؤ۔ جنگ نہیں ہم چاہتے، ہمارا ملک یہی چاہتا ہے، ہمارے ملک کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ کے بھارت کو نقصان نہ ہو۔ اگر آپ نے ہمارے پاکستان کی کسی سرحد میں کسی پاکستانی باشندے کو آپ نے اگر کوئی نقصان پہنچایا تو یقین مانیے کہ آپ کا وہ حال ہو جائے گا کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کا بھی ہم بدلہ لیں گے، ہم کشمیر کے مسلمانوں کا بھی بدلہ لیں گے۔ یہ ہمیں نہ ہتے نہ سمجھو۔ ہم اپنے دماغوں کی وار بھی ایسی کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی نسلیں آنے والی جو ہیں وہ بنجر زمین کی طرح ہو جائیں گی۔ ہمارا سوشل میڈیا کمزور نہ سمجھیں، ہمارے میڈیا کو بھی کمزور نہ سمجھیں، ہمارے اینکرز کو بھی کمزور نہ سمجھیں۔ ہماری صلاحیتوں پر شک کرنے سے پہلے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں جنگ سے دور رکھو۔ ہمارے سوچوں میں وہ باتیں ہیں کہ ہم یہاں پر ایک الفاظ بھی بول دیں آپ کے سچ کا تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ آپ کے جو مودی سرکار جو مودی بنا بیٹھا ہے نا، اس کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، نسل مروانی چھوڑ دے۔ اگر نفرتوں کو اس طرح ہوا دو گے تو ہم آپ کے پاس ایسا زہر بن جائیں گے۔ آپ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے، ہماری پاکستانی قوم کتنی غیور ہے، کتنی غیرت مند ہے، کتنی بہادر ہے۔ ہم سیاسی پارٹیاں الگ الگ ضرور ہیں، لیکن ہم جب جنگ کا سماں بنے گا تو ہم چاروں جماعتیں آپ کے لیے وہ عذاب بن جائیں گے۔ ہم بھول جائیں گے کہ ہماری سیاسی رنجشیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی میری جماعت ہے، مسلم لیگ میری جماعت ہے، اور تحریک انصاف میری جماعت ہے، جماعت اسلامی میری جماعت ہے۔ یہ میرے ملک کی طاقتوں کا نام ہے۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ہم ان کے جتنے بھی کارکن ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور تمہارا وہ حال کریں گے کہ جو تم سوچ میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہم جتنے اینکر ہیں، جتنے وکلا ہیں، جتنے ادارے ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے بھڑوے۔ کوشش کرو کہ ابھی بھی باز آ جاؤ کہ اگر تم نے کسی بھی بارڈر کی کسی بھی لائن کو پار کیا تو تمہارے بندے گھروں میں بیٹھے ہی بیوہ ہو جائیں گی، بیویاں۔ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ترس کھائیں گے تو حد تک کھائیں گے۔ ہم تمہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ بتا دیں کہ ہم امن پسند ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے جان دینے کی ہم ذرا بھی دریغ نہیں کریں گے، اور تمہارے گھروں کے گھر اجاڑ دیں گے۔ تمہارے جو ادھر بنا بیٹھا ہے نا، یہ بھارت کے چہیتے جو فیس بک پہ آ کے یا یوٹیوب پہ آ کے اتنے باتیں کرتے ہیں، یہ یقین مانو کہ سب بزدل ہیں۔ ان سب کو ہم جانتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے مسائل کو ہم جانتے ہیں۔ تو موذی باز آ جاؤ بس۔
اتنا ہی تمہیں میسیج ابھی امن کے ساتھ دے رہا ہوں. کل کو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاکستانی قوم جو ہے وہ کمزور ہے. ہم بہت تکڑے لوگ ہیں. ہماری صحتوں ہمارے دماغوں کی طرف نہ ٹیلی کرو. ہم دماغوں میں وہ بات رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو مافیا بن کے ٹکریں گے اور ایسا بنیں گے کہ تمہارے ورلڈ میں بیٹھے جو بھارتی باشندے ہیں نا وہ سارے چچو مچو ہو جائیں گے. تم باز آ جاؤ. بس ہم یہ آپ سے آخری بار میں ذاتی طور پہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان یا فلسطین کے مسلمان یا کہیں تمہارے بھارت میں بھی غلط فہمی سے مسلمان جو بس رہے ہیں، ہم ان کو ایک کلمے کی بنیاد پر لو کرتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھو کہ جو بھارت کا کوئی ایسا باشندہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا تو ہم اس کی آنکھوں میں وہ مرچیں دھور دیں گے کہ ساری زندگی کے لیے تم اندھے ہو جاؤ گے. اندھے تو تم عقل کے ہو، لیکن تم اپنے قوم کو اندھا نہ کرنے کی کوشش کرو. آپ جو ہمارا ڈیجیٹل وار میں پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم ڈیجیٹل وار میں وہ تمہارا حال کریں گے کہ تم ساری زندگی یاد کرو گے. ہم وہ فوج نہیں ہیں کہ جو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا ہار جائیں گے. ہم تو تمہارا وہ بھرتھا بنائیں گے کہ تم نسل در نسل یاد رکھو گے. ہمیں سادہ نہ سمجھو. ہم بہت برا زہر ہیں اور تمہاری نسلوں کو بھی ہم نابینا کر دیں گے، معذور کر دیں گے. اور ہمارا ڈیجیٹل وار ابھی آیا ہی نہیں. ہمیں تو صرف اپنے قابل فخر سید عاصم منیر کے اعلان کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے اعلان کرنا ہے تو یہ قوم تمہاری سوچوں سے بڑھ کر تجھے ذلیل کرے گی. یہ فوج ہماری ہے اور بڑی باصلاحیت ہے. ہمارے تو ابھی شیر جوانوں کو تم نے دیکھا ہی نہیں. تم نے صرف پڑھا ہے، سنا ہے. اور اگر ہم میدان میں آئے تو تمہاری بہت ہی بری حالت کر دیں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں جنگ کی طرف نہ دھکیلو، نہ دھکیلو، نہ دھکیلو. جنگیں حل نہیں ہوتا، جنگیں تباہی کا سبب ہوتا ہے. تو اگر تم اپنے بھارت کو پیار کرتے ہو تو اس کو سنبھال کے رکھو، اس کی غربت دور کرو، اس کے مسائل دور کرو. لیکن تم باز نہیں آ رہے. تو اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں وہ معذور کر دیں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری زمین کو ہم کیسے بنجر کر سکتے ہیں. چھوٹی بات کو غور سے سنا کرو، غور سے لو. آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم امن پسند قوم ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. ہمارے جرنیل، ہماری فوجیں، ہمارے ادارے امن چاہتے ہیں. ورنہ تمہاری وہ بتی گل کریں گے کہ جیسے تمہیں یہ ایئر فورس کے 2 نوجوانوں نے اپنا آپ منوایا نا، تو اس طرح ہمارے بہت سارے نوجوان اس بات کو ترس رہے ہیں کہ ایک موقع ملے. اور تمہیں دیکھو حال کیا کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.